Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب صدق اللہ العظیم۔ اپنے نیک بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو رحم کے رشتوں، ان رشتوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا ہے۔ یہ رحم کے رشتے کیا ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یعنی وہ رشتہ دار، ہمارے وہ اعزاء و اقربا جن سے ہمارا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے۔ یہ رحم کے رشتے وہ جیسے بالعموم یہ ہے کہ جو ایک ماں باپ سے ہوں اور دوسرے اعزاء و اقربا ہوں، یہ رحم کے رشتے میں شمار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا بہت حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں، جب صحابہ مدینہ پہنچے ہجرت کر کے مکے سے، تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انصار اور مہاجرین کے اندر مواخات کرائی، یعنی آپس میں ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس طرح وہ ایک جو مسئلہ تھا اس وقت کا وہ حل ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ فرمایا کہ وَأُولِي الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب میں جو اولو الارحام ہوتے ہیں، وہ اولو الارحام اولا بعضهم ببعض فی کتاب اللہ، وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اصل رشتہ جو ہے وہ رحم کا رشتہ ہے، قرابت داری کا رشتہ ہے۔ یہ ہم جو ایک دوسرے سے رشتے قائم کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، لیکن وہ رشتہ نہیں ہوتا ہے جو رحم کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال بہت وہ ہے، جیسے اسلام میں جو ہے لے پالک متبنہ ایڈاپشن جو ہوتا ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ ایڈاپٹ کر لیں کسی کو، اس کو پالے، لیکن اس کو کسی کو بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا ہے۔ وہ اسی طرح غیر محرم ہوتا ہے اپنے دوسرے اس کے لیے، جیسے کہ ایک غیر محرم آدمی ہوتا ہے۔ یعنی ایک عورت جو ہے کسی کو اپنا بیٹا بنا لے تو وہ اس کے لیے محرم نہیں بن جائے گا، اور اس عورت کی بیٹی جو ہے وہ اس کی بہن نہیں ہو جائے گی، وہ اسی طرح غیر محرم رہیں گے۔ تو اسلام نے اس کی بہت ہی بڑی مثال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ نے زید بن حارثہ کو اپنا لے پالک بنایا، متبنہ بنایا۔ دور جاہلیت میں یہ معاملہ تھا کہ متبنہ جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی مانند ہوا کرتا تھا، جو سارے معاملات، یعنی اس کو جو مال و دولت میں میراث ہے، اور جس طرح سے حقیقی ماں جو ہے وہ محرم ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ متبنہ جو اس کو بنا لیا، اس کے لیے بھی اس شخص کی بیوی جو ہے وہ حقیقی ماں کے برابر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو کلعدم کرا دیا کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ آپ کو صلہ رحمی کرنا ہے، آپ کو ہمدردی و غمگساری کرنا ہے، کسی سے ضرور کیجیے، لیکن آپ کسی کو متبنہ بنانے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا ہے۔ تو جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں، جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، جو قرابت کے رشتے ہوتے ہیں، اس کی قرآن میں الگ سے اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں قیامت میں سوال بھی ہوگا۔ آپ دیکھیں، جب میراث بٹتی ہے، کسی کی میراث تقسیم ہوتی ہے، تو اس میں وہ تمام لوگ وہی ہوتے ہیں جو قرابت دار ہوتے ہیں، خونی رشتے جن سے ہوتے ہیں۔ آپ جب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جو اسبا ہوتے ہیں، تو اسبا کی جو 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسبا جو ہے پہلے بیٹا ہوتا ہے، پھر پوتا ہوتا ہے، دوسرے درجے میں اسبا باپ ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بھائی ہوتا ہے، بھائی کے بچے ہوتے ہیں، پھر چچا ہوتا ہے، چچا کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو خون کے رشتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی، اللہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کے جوڑنے پر بہت اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی کے بارے میں فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے
کہ کوئی شخص اگر تم سے جڑے، تمہارا کوئی رشتہ دار تم سے جڑے، تم سے اگر نیک سلوک کرے تو تم نیک سلوک کرو، یہ تو بدلہ ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتا ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا مشکل کام ہے، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ ایسا ان لوگوں کو یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو صبر دیا ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم اس سے نوازا ہے، جس سے قرآن نے کہا تھا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا یہ بہت بڑے جگر والوں کا کام ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے اور آپ اس کو ان ریٹرن بھلائی دیتے ہیں تو یقیناً یا تو آپ کی قسمت میں بہت بڑی ہے، بہت اچھی ہے، یا آپ کے پاس اللہ نے صبر کا مادہ بہت دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت تعریف کی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں رحم کے رشتے۔ تو رحم کے رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبھانے کا حکم دیا ہے، ان کی زیادتیوں پر بھی صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بدلے میں ان ریٹرن جو ہے وہ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور رحم کے رشتوں کو توڑنے والا جو ہے وہ شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رحم کے رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ قرآن نے اس کی اہمیت دی ہے، اس کو کیوں اہمیت دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ خاندان میں رحم کے رشتوں کو صلہ رحمی کا رواج ہے، رحم کے رشتوں کو اہمیت دینے کا رواج ہے، تو اسلام جو خاندان وجود میں لانا چاہتا ہے وہ خاندان وجود میں آ جاتا ہے کہ لوگ جو فیملی فیبرک ہے وہ اتنی کلوزلی نیٹڈ ہوتی ہے کہ اس کو توڑنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، اور معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ فیملی پر ہوتی ہے۔ فیملی فیبرک جتنی مضبوط ہوگی آپ کی فیملی کے اندر جتنے لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، حقیقی طور پر جڑے ہوں گے، اتنا ہی معاشرہ مضبوط ہوگا۔ اس وقت معاملہ جو ویسٹ کا ہے، ویسٹ کے اندر جو ہے وہ فیملی فیبرک ان کی بری طرح ٹوٹ چکی ہے، اسی لیے معاشرہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہندوستان میں کم سے کم اس وقت خاص طور سے دیکھیں دوسری قوموں کے مقابلے میں بھی جو ہندوستان میں قومیں آباد ہیں اس میں مسلمانوں کے بارے میں کم سے کم یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی فیملی فیبرک ابھی بھی دوسری قوموں کی بنسبت غنیمت ہے۔ یعنی آج بھی مسلمانوں میں ان چیزوں کا بہت زیادہ احساس پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ احساس اس قدر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ہمارے اندر بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی، یا کہہ لیجئے کہ زمانے کے اعتبار سے، یا کہہ لیجئے کہ پیسے کی حرص و ہوس نے ان لوگوں کو خونی رشتوں کے جو مضبوطیاں تھیں اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے، ان رشتوں کو پھر سے بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ رمضان اس کے لیے سب سے بہترین موقع ہے۔ بہترین موقع اس لیے ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں انسان در حقیقت اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اور وہ اپنی تکلیف کی معافی مانگے تو وہ شخص جس کو تکلیف پہنچی تھی وہ بھی معاف کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ نیکیوں کا موسم ہے، معافی تلافی کا بھی موسم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں معافی مانگنے کی بھی توفیق دیتا ہے اور معافی قبول کرتا بھی ہے۔ تو اگر اس رمضان میں قرآن کے صلہ رحمی کے حکم پر عمل کر لیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے ہمارے رشتوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔